اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ آج ہم فعل ماضی کے متعلق دیکھیں گے، اس کے چارٹ کو سامنے رکھیں گے اور پھر قرآن حکیم کے اندر سے سورہ بقرہ کی 50 سے لے کے تو جہاں تک ہم آگے تک جا سکے ہم وہاں سے فعل ماضی کو نکالنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کو ایکوینٹنس ہو جائے کہ کیا یعنی میں آپ لوگوں کو بتانا کیا چاہتی ہوں اور کیا کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو ذرا ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی واحد، تثنیہ اور جمع۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ علیحدہ ہی رہنے دیں، ابھی اتنے کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، جس کا روٹ ورڈ فعل ہم نے رکھا ہے، وہ مذکر غائب، مؤنث غائب، مذکر حاضر، مؤنث حاضر اور متکلم۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ سب میں یہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پہلا کیا ہے، فعالہ۔ میں نے آپ سے نیچے امپورٹنٹ بات کے اندر یہ لکھا تھا کہ ان کے جو وہ ہوتے ہیں اپنے یہ اعراب جنہیں کہتے ہیں، یہ اعراب یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس کو آپ نے فعالتا کہنا ہے۔ اگر فعلتا کہہ دیا تو وہ کون سا ہو جائے گا، یہ والا۔ دیکھیں فعالتا ہے نا، اس کے ساروں کے اوپر زبریں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے اس کو فعلتا بھی اکثر فعلتا کہہ دیتے ہیں بچے، تو یہ فعلتا کہہ دیا تو وہ کون سا بن جائے گا، یہ۔ اس لیے آپ نے اس کے اعراب کو بہت دھیان سے دیکھ لینا ہے اور ان کو اسی طرح یاد کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، چلیں۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ فعلنا نہیں کہنا، نہ کہیں تو نون آئے گا نا یہاں۔ ٹھیک ہے، یہ نون زبر الف نہ ہوگا۔ فعلنا، فعلنا، اس کو اسی لہجے میں اسی اس طرح سے اعراب کے ساتھ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ کو اگر ریوائز ہو گیا ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کل میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس کو 10 بار پڑھنا ہے دیکھ دیکھ کے، تو کچھ کیا تھا آپ لوگوں نے؟ کچھ نے کیا اور کچھ نے نہیں کیا، لیکن میری بہنوں، میرے بچوں، میری بیٹیوں، جو جو اس کو کرے گا، جو میں کہوں گی اس کو کر لے گا، تو پھر اس کو بہت فائدہ ملے گا۔ کوئی ادھورا کرے گا تو اس کو ادھورا ہی فائدہ ملے گا نا۔ ٹھیک ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جو ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، اس کے پورے پورے ایکشنز ہوتے ہیں، ایک طرح کی وہ ایکسرسائز ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو یوگا ہے، اس میں آپ یوں کر کے پیر کو کرتے ہیں، یوں کر کے اپنی ٹانگ کو کرتے ہیں، اور جی اسی طرح سے آپ کو فائدہ ہونا۔ ہر ایکسرسائز کا یہی ہوتا ہے، اس طرح سے۔ تو یہ ہماری جو نماز ہے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، یہ ایکسرسائز بھی ہے، پوری پوری ایکسرسائز ہے، اور بڑی زبردست ایکسرسائز ہے۔ اب اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹھ کے پڑھے گا اس کو آدھا فائدہ ہوگا، میں بڑی پریشان ہوتی تھی کہ یہ کیا مطلب ہے۔ سمجھ میں آیا کہ جی ہمیں ظاہر سی بات ہے، جو صحیح طرح سے ایکسرسائز کرنے کا فائدہ ہمارے جسم کو ہے وہ ہمیں آدھا ہوگا۔ آدھے سے بھی جتنے ہم کم کرتے جائیں گے ایکشن، اتنا ہمارا فائدہ کم ہوتا جائے گا۔ تو یہی بات اس کے اندر ہے میری بہنوں، میرے بچوں، کہ جو جتنا اس کو کرے گا، جو بات میں کہوں گی اسی طرح اس کو کر لے گا، تو اس کو آسانی بھی ملے گی اور فائدہ بھی بالکل پورا ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ایک بار اور کر کے، اس کے بعد میں یہاں سے آپ کو 50 نمبر سے لے کے جہاں تک ہم جا سکیں گے، ہم اس میں سے فعل ماضی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ فعلا، فعلا، شاباش، دل کے اندر بولتے جائیں، جس طرح میں بولتی ہوں پیچھے پیچھے آپ لوگ بولتے جائیں تو بہت اچھا رہے گا۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ ٹھیک ہے جی، ساتھ بولے نا پیچھے، آپ کو فائدہ ملا نا اس کا بولنے کا۔ اس طرح سے جب آپ بولیں گے تو آپ کے دماغ میں آئے گا اچھا یہی۔
اب میں بولتی ہوں جی فعلا کا مطلب یہ تو اچھا نہیں پتا. فعلا اس ایک آدمی نے کیا, اس تھرڈ پرسن سنگولر اور میسکولر, اس ایک آدمی نے کوئی کام کیا, اس ایک آدمی نے کام کیا, ان دو آدمیوں نے کام کیا. فعلا کام کرنا, کوئی بھی فعل کام کرنا. اس طرح سے فعلو ان سب نے کام کیا, ان سب آدمیوں نے. اس ایک عورت نے کام کیا, ان دو عورتوں نے کام کیا, ان سب عورتوں نے کام کیا. تم ایک آدمی نے کام کیا, یعنی ہم اردو میں تو تم ایک آدمی نے کام کیا نہیں نا کہتے, لیکن یہاں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہی ہوں, تم ایک آدمی نے کام کیا, تم دو آدمیوں نے کام کیا, تم سب آدمیوں نے کام کیا. ٹھیک ہو گیا. تم ایک عورت نے کام کیا, تم دو عورتوں نے کام کیا, تم سب عورتوں نے کام کیا. میں نے کام کیا, مجھے پتا ہے کہ میں عورت ہوں یا آدمی, اس لیے اس کے لیے دو نہیں ہے, اس کے لیے یہی ہے میں نے کام کیا, ہم دو نے کام کیا, ہم سب نے کام کیا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اب ہم قرآن حکیم کھولیں آپ لوگ اپنا, ٹھیک ہے, اس میں سے نکالیں جو میں بولوں گی, تو آپ لوگوں نے یہ مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سا والا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کون سا والا یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی پریکٹس ہوتی ہے یہ والی. تو اور میں قرآن حکیم سے اس لیے نکالتی ہوں, میں یہاں پہ فٹافٹ 6 لکھ دیتی آپ کو فعل اور میں کہتی ان سے بنا کے لاؤ, نہیں, مگر ہم نے قرآن حکیم کے ساتھ چپکنا ہے, ہم نے قرآن حکیم کو اپنا سب کچھ بنانا ہے, اس لیے میں قرآن حکیم سے آپ کو ڈھونڈواتی ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, 50 نمبر کی آیت نکالیں سورہ بقرہ کی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہی جو اس کا لفظ ہے وہ ہے وَإِذْ فَرَقْنَا. آپ کو جی شاباش, واہ واہ, ویری گڈ, بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. اس کا مطلب ہے آپ کو واقعی میں سمجھ آ رہی ہے. مجھے یہ فکر تھا کہ شاید آپ کو, بٹ یو آر ڈوئنگ دا ورک, اٹ مینس, ہاں, شاباش, ویری گڈ. فوراً آپ نے کہا متکلم کا ہے فرقنا. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی, ہاں جی, جمع یا تثنیہ دونوں. فرقنا دو بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سے بھی ہو سکتے, سارے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, متکلم. جی کانٹیکسٹ دیکھیں, پھر میں چلے کانٹیکسٹ بھی بتا دیتی ہوں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے تمہارے لیے اس کو پھاڑ دیا تھا, فرق کر دیا, یعنی پھاڑ دیا تھا اس کو, سمندر, یہ وہ ہے وقت. تو اللہ سبحانہ, اچھا یہ بھی بہت ہی اچھا آپ نے پوچھ لیا. تو اب یہ آپ کہیں گے, دل میں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے, اللہ تعالیٰ تو واحد ہے, ہر جگہ ہمیں پتہ ہے کہ واحد ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, تو یہ جمع کا یا تثنیہ کا صیغہ کیوں آیا یہاں؟ ہم نے پھاڑ دیا اس کو, سمندر کو, آپ کے لیے. ایسا ہی ہے نا, جمع کا صیغہ ہے یا تثنیہ کا صیغہ ہے, وہ تو وہ یہ ہے, واحد کا تو نہیں. اللہ تو, اللہ تو واحد ہے, یہ کیوں یہ یوز کیا؟ یہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے پتا ہونا چاہیے. اور یہ بہت شیطان جو ہوتے ہیں نا, جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گرامر نہیں آتی, انہیں بہت آتی ہے, اللہ کو کم آتی ہے. وہ ان کو بتانے کے لیے آپ لوگوں کو ریڈی رہنا چاہیے, اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ایک دنیا کے اندر رائل پلورل بھی موجود ہے. سارے بادشاہ اپنے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ حکم دیتے ہیں, ایسے ہی کہتے ہیں نا اردو میں, ہم یہ حکم دیتے ہیں, اور اردو اس میں انگلش میں وی آرڈر یو. آل آف دیم یوز, وہ بیچارے دنیا کے چھوٹے موٹے بادشاہ ہیں, اور وہ اپنے لیے رائل پلورل یوز کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رائل پلورل یوز کیا. اللہ سے بڑا کون سا رائل ہوئے گا, ہے نا, اس سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ اس لیے دس از اے رائل پلورل. اب سمجھ میں آ گئی؟ سارے قرآن حکیم میں بہت کم جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے سنگولر کا صیغہ یوز کیا ہے, بٹ بہت زیادہ جو ہے وہ یہ والا پلورل کا, یہ تثنیہ کا جو بھی مطلب آپ سمجھ لیں, پلورل کا صیغہ یوز کیا. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دو ہو گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ بہت سارے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک, چلیے. اچھا جی, اب آگے ہے جی ایک لفظ انجینا کم, اس کے آگے فا انجینا کم.
بولے کوئی بات نہیں, غلط بول دیں گے نا, پھر کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, بولے بولے وہ شاباش شاباش, ٹھیک بول رہے ہیں, ٹھیک بول رہے ہیں. متکلم کا یہ بھی نا, جس کے آگے آپ دیکھ لیں نا, نا آ گیا, انجئی نا. اچھا یہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 4 لفظ ہیں, انجئی نا ہے نا, نجئی نا نہیں ہے, یا نجئی نا نہیں ہے نا, تھوڑا سا یہ, لیکن یہ چینج ہوتے رہیں گے, یہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا. روٹ ورڈ اس میں آپ کو نون جیم اور یا نظر آ رہا ہے, نجا, نجات دینا. ٹھیک ہے, ہاں اس میں کیا ہے یہ ہے پلورل کا. الف نہیں ہے نا ادھر. ہاں جی, الف اوپر پڑا ہوا ہے نا, نون کے اوپر الف پڑا ہوا ہے نا, آگے نہیں لگا ہوا, لیکن رائٹنگ کے اندر ایسے ہو جاتا ہے. نون کے اوپر الف پڑا ہوا ہے, یہ الف ہوتا ہے جی, یہ الف ہوتا ہے نا اوپر جو کھڑا ہے یوں کر کے. کچھ اور کہتے ہیں, کھڑی زبر بھی کہتے ہیں اس کو, اور الف بھی کہتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. یہ نون کے آگے الف ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آپ کو کنفیوژن ہوں گی, لیکن جب آپ کرتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا جی, انجائنا کو اغرقنا, یہ بھی متکلم ہے اور پلورل ہے. ٹھیک ہے, شاباش. وعدنا, وعدہ لفظ ہوتا ہے نا, وعدہ, اس سے اگلی آیت 51 آیت کا پہلا ہی کم از کم لفظ ہے, وَإِذْ وَعَدْنَا. وعدہ لفظ ہوتا ہے نا, تو وعدنا یہ کیا ہے, یہ بھی متکلم ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ بتا یہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں نجات دی. پہلے میں نے پھاڑا تمہارے لیے بحر کو, پھر میں نے تمہیں نجات دی, اور فرعون کو میں نے غرق کر دیا, پھر میں نے موسیٰ سے وعدہ, ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا, پھر 40 لیل, وہی جو 40 راتوں کا. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک اگلا لفظ ہے لیلتن, ثم اتخذتم, اتخذتم, شاباش شاباش, ویری گڈ ویری گڈ, بہت اچھا, ویری گڈ. فعلتم, اتخذتم. اب اس میں 4 لفظ ہے, اس میں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کو وزن سے سمجھ آ گیا کہ یہ والا ہے پلورل, مذکر حاضر کا پلورل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس میں جب آپ کو پتا ہے کہ جب ایک ہی مذکر حاضر کا پلورل ہو تو اس میں گروپ ہو تو عورتیں آدمی سب شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی یاد ہے آپ کو بات؟ ٹھیک ہے, شاباش, ویری گڈ. اچھا جی, اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون. ٹھیک ہو گیا. ثم عفونا, عفونا, عفا معاف کرنا, کچھ یاد آتا ہے نا دماغ میں, عفا معاف کرنا, عفونا, شاباش, جمع متکلم کا صیغہ. بہت اچھی بات ہے, ویری گڈ. دیکھ, میں آپ کو دیکھ رہی ہوں, بالکل ٹھیک بول رہے ہیں آپ. میں یہاں تک آواز مجھے پہنچ جاتی ہے, میرا خیال اس میں اسپیکر میں نہیں جاتی, بہرحال آپ کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے, آپ فکر نہ کریں. ثم عفونا منکم عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون. وَإِذْ آتَيْنَا, آتَيْنَا, عطا ہوتا ہے یہ لفظ, دینا, عطا کرنا, وہ عین توئے الف والا عطا ہوتا ہے. یہ عطا آنا کسی چیز کا ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر آئے کسی کے پاس تو وہ کوئی نعمت ہی لے کے آتا ہے نا, تو اس لیے اس کو آتینا. یہ کیا ہے, شاباش, بولے. ہاں, یہ بھی متکلم کا صیغہ ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ اپنی بات بتا رہا ہے کہ ہم نے پھر موسیٰ کو کتاب اور فرقان دے دی تاکہ تم کسی طرح سے تھوڑی بہت ہدایت حاصل کر لو. تھوڑی بہت تو نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہتا ہے پوری پوری ہدایت حاصل کرو. جی, فرقان, فرقان ہوتا ہے سچ اور جھوٹ میں ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز. تو یہ ساری کتابیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری ہیں میرے بچوں, یہ اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ میں تفریق کرنے والی, فرق کرنے والی, فرقان, فرق کرنے والا. ٹھیک ہے, بہت اچھی طرح سے فرق کرنے والا. اب دیکھیں, فرقان کو فرق کرنے والا کہہ دیں تو بالکل جلدی سے آپ کو آ جائے گا. جہاں فرقان کا لفظ آئے گا, فا, رے, را اور کاف ہوئے گا, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ فرق کی کوئی بات ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں. اب ایک لفظ آیا ہے آگے اگلی آیت میں, 54 آیت کا دوسرا لفظ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ.
کالا کیا ہوا؟ یہ اصل میں لفظ کو ہونا چاہیے کالا، لیکن یہ عربز جو ہیں وہ اپنی ذرا فلوئنسی کے لیے اب کالا کہتے ہوئے زبان اچھی نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا، کالا کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے. تو کالا کہاں پہ آئے گا بتائیں، بولیں. مذکر غائب واحد. ویری گڈ، شاباش. مذکر واحد غائب، ٹھیک ہو گیا جی. مذکر غائب اور واحد کا صیغہ، بالکل ٹھیک، شاباش. کالا، اب یہ کالا ہے اصل میں وہ، لیکن الف کے اوپر وہ زبر نہیں ڈالتے، ٹھیک ہو گیا. کالا موسیٰ یا قوم انکم ظلمتم، ظلمتم، شاباش. مذکر حاضر ویری گڈ، جمع. جمع کا مذکر حاضر کا صیغہ، شاباش. ظلمتم، ٹھیک ہو گیا جی. انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا، ہاں جی نہیں یہ اور ہے، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتابا، تابا، تابا، بتائیں جی، شاباش، بولیں. تابا، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو آیا کچھ سمجھ میں؟ مذکر غائب کی شاباش، ویری گڈ. وہ وہی بات ہے. بیچ والی چیز جی یہ تصحیح ہے. نہیں تابا وہ لفظ، وہ بھی اسی طرح سے کالا تابا، یہ جس کے درمیان میں الف آئے نا وہ الف پہ زبر نہیں ڈالتے، ٹھیک ہے. تو تابا کیا ہے؟ یہ واحد مذکر واحد غائب، مذکر غائب کا واحد کا صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تابا فعلا، تا کے اوپر بھی زبر ہے، الف کے اوپر زبر نہیں ہے، بے کے اوپر بھی زبر ہے، تو کیا ہوا؟ وہ اس کے ساتھ ملتا ہے، وہ اس کے ساتھ تو نہیں ملتا، اس کے آگے الف تو نہیں ہے نا، با کے آگے الف نہیں ہے. نہیں، مونس غائب کا مؤنث غائب کا نہیں ہے نا، وہ تو تابت ہوتا. نہیں، اگلا ہے. یہ ہاں نہیں، یہ وہ ہوتا تا آ با تا. اچھا ہاں وہ پھر یہ ہوتا تابا تا ہوتا، وہ الف کے اوپر زبر نہیں ڈالیں گے، لیکن یہ وہ یہ تابا خالی کیا ہے؟ فعالا، ٹھیک ہے. جیسے کالا ہے اسی طرح سے یہ تابا ہے، ٹھیک سمجھ میں آ گیا. چلیے اچھا جی آگے. تابا علیکم انہ هو التواب الرحیم. کل تم، اگلی 55 آیت کا پہلا ہی لفظ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ، شاباش، بولیں. کل تم، بولیں شاباش. کہاں ہے؟ کل تم 54 یہ 55 آیت کا پہلا لفظ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ. اس کو چھوڑ دینا آپ، کل تم. جی نظر آ گیا. مذکر حاضر کا جمع. شاباش، ویری گڈ. مذکر حاضر کا جمع کا صیغہ، ٹھیک ہو گیا. کل تم، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. اس کو آپ نے رٹ جانا ہے، اس کو تو رٹ جانا ہے، اس کو بھی، اس کو بھی. یہ جتنے ٹیبلز ہیں، ہاں جی اس میں جی بولیں. کل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہا. جی ان سب نے کہا، بالکل ٹھیک، ویری گڈ، شاباش. ان سب نے نہیں، تم سب نے کہا، نہیں یہ والا، تم سب نے، تم سب آدمیوں نے کہا. کہا کہنا ہوتا ہے کل تم، کالا کالا والا کل تم، ٹھیک ہو گیا. شاباش، سمجھ رہے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کے لیے بہت فائدے کی بات ہے. اچھا جی کل تم اخذت، اخذت اسی کے اندر آتا ہے نر اللہ جہرتن فاخذت، اخذت، شاباش، اخذت، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بولیں کوشش کریں. اخذت، جس کے اینڈ پہ جی تے بھی ہے اور جزم بھی ہے اوپر. اخذت، شاباش شاباش، ویری گڈ. اخذت مونس غائب کا صیغہ ہے، یعنی تو پھر ان کو پکڑ لیا سائقہ. بجلی جو کڑک والی ہوتی ہے وہ سائقہ ہے نا، آگے تے کا لفظ ہے تو وہ مطلب مونس ہے. بجلی جو ہوتی ہے مونس ہوتی ہے.
بجلی مؤنث ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے لیے اخذت کا لفظ ہے، تو پھر تمہیں پکڑ لیا بجلی نے آ کے، بجلی کی کڑک نے. بأسنا، بأسنا، شاباش شاباش، بأسنا، یہ متکلم شاباش. یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ یہ کس کے لیے یوز ہوا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے یوز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پھر ہم نے تمہیں زندگی واپس دے دی موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اچھا جی، پھر اگلا لفظ ہے ذللنا. شاباش، ٹھیک ہے، بولیں بولیں. یہ بھی وہی ہے، شاباش. کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا ذکر کرے، میں نے یہ تمہیں دیا، ہم نے تمہیں تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا. انزلنا، یہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. رزقنا، رزقنا، شاباش شاباش. رزقنا، رزقنا، ٹھیک ہے نا. بہت اچھا، ویری گڈ. جی کم تو وہ ہو گیا نا، سوئیں کم. جی ضمیر تو ضمیر ہو گئی، کم جو ہے وہ ضمیر ہو گئی. وہ کم یہاں پہ تو کم ہے ہی نہیں کہیں، کہیں کم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کم ضمیر ہے. یہ ہے بات جو میں چاہتی تھی کہ آپ کو پتا چلے کہ وہ فعل ہے، اس کے ساتھ وہ آگے ضمیر لگی ہوئی ہے. اور اس کا مطلب کیا بن جائے گا؟ ہم نے تمہیں دیا رزق. ما رزقناکم، ہم نے دیا تمہیں رزق، ٹھیک ہے نا. تو تمہیں ضمیر ہے، تمہیں جو ہے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، ضمیر متصل. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اور قلنا، اگین قلنا، وَإِذْ قُلْنَا، یہ ہے 58 آیت. تو قلنا، نون الف اور آگے نون زبر کے آگے الف، قلنا، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ متکلم کا. ٹھیک ہو گیا، شاباش. بدلا، بدلا، یہ ہے جی 59 آیت کا پہلا لفظ ہے بدلا. بدلا، بدلا سے کچھ پتہ سمجھ میں آتا ہے کیا مطلب ہوگا؟ بدلا، بادل، بدلنا نہیں، بادل نہیں، بدلنا. بدلا، بدلنا، بدلا. ہاں جی، بولیں بولیں، آپ خود بولیں. شاباش، مذکر غائب، ویری گڈ. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا جی اس میں کنفیوژن ہو رہی ہے. کس میں؟ اس میں دیکھیں، یہ زبر ہے، یہ زبر ہے، یہ زبر ہے، ٹھیک ہے. جس بھی لفظ کے اوپر تینوں زبریں ہوں گی اور آگے کوئی الف نہیں، کوئی تے نہیں، کوئی واو نہیں. دیکھیں، الف نہیں ہے، واو نہیں ہے، تے نہیں ہے، تے الف تا نہیں ہے، نون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، خالی وہ پہلا روٹ ورڈ ہے. پہلا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا عین لام، اور اس کے اوپر ہیں تینوں زبریں. اس میں روٹ ورڈ کیسے ہے؟ اس کے اوپر دال کے اوپر، دال کے اوپر تشدید ہے. ہاں جی، وہ اس کو چھوڑ دیں. میں نے اسی لیے کہا بدلا، آپ سمجھ لیں، اس کو بدلا نہ سمجھے. بدلا ہوتے ہیں زور دینے کے لیے، تشدید ہوتی ہے زور دینے کے لیے، لیکن لفظ یہ بدلا ہی ہے، ٹھیک ہے. تو بدلا تو کیا ہوا؟ بدل لی. تو یہ کہ اس کے اوپر تینوں دیکھیں نا، فا کو چھوڑ دیں. فا تو وہی ہے نا، حرف ہے، اور یہ بدلا لفظ ہے، بدلا یا بدلا آپ سمجھ لیں. تو یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر تینوں زبریں ہیں، آگے کوئی تے نہیں ہے، آگے کوئی الف نہیں ہے، آگے کوئی نون نہیں ہے. تو یہ تین الفابیٹ سے تین نہیں، یہ 4 سے بھی بنتا ہے. یہ دیکھیں نیچے، اور یہ عموماً 3 حروف ہوتے ہیں، کچھ 4 بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بہت کم ہوتے ہیں جو 4 ہوتے ہیں، لیکن ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے پہلے اس میں، ٹھیک ہے. روٹ ورڈ میں قرآن مجید میں، ہاں ان کی لینگویج جو بیٹے وہ اسپوکن ہوتی ہے نا، وہ تو بہت ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ تو جیسے ہمارے یہاں پہ ایک ہر 50 کلومیٹر کے بعد ڈائلیکٹ بدل جاتا ہے، وہاں بھی یہی ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی اسپوکن لینگویج پہ آپ مت جائیں، وہ دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ.
قرآن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لقد یسرنا القرآن فہل من مدکر لذکر فہل من مدکر. تو واقعی میں اس کی عربی جو ہے وہ اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے کہ آپ حیران ہوتے ہوں گے. آپ کبھی کسی عرب کو بولتے ہوئے سنیں سوال پیدا نہیں ہوتا، چاہے آپ نے ماسٹرز کیا ہو چاہے پی ایچ ڈی کی ہو. اسپوکن والی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، بہت مشکل سے سمجھ آئے گی. یہ بہت آسان ہے. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. کوئی سوچے سمجھے ہے، کوئی سوچتا سمجھتا ہے اس کو کہ میں نے اس کو اتنا آسان کیوں بنایا؟ مجھے پتا تھا کہ اجمیوں نے بھی پڑھنا ہے اسے، مجھے پتا تھا کہ لاطینیوں وہ جو امریکنز ہیں انہوں نے بھی پڑھنا ہے، مجھے پتا تھا کہ ساری دنیا کی ساری لینگویجز والوں نے پڑھنا ہے. سو آئی میڈ اٹ سو ایزی، سو ایزی. ٹھیک ہے جی. اچھا، ظالمو اسی میں ہے فبدل الذین ظلموا. ظلموا، شاباش. اس کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو آ جائے گا. یہ ہے جی 59 سورت کی آیت کی، وہ ہے تیسرا لفظ ہے فبدل الذین ظلموا. ظلموا، مذکر غائب کی جمع. شاباش، مذکر غائب کی جمع. بالکل ٹھیک، ویری گڈ. تھوڑا سا ایکسپلین کریں. جی دیکھیں، فعلوا ظلموا، فعلوا ظلموا. تو میم کے اوپر جو واو ہے، میم کے اوپر پیش ہے، پیش ہے. سوری، تو یہ دیکھیں نا لام کے، اس میں لام کے اوپر پیش ہے. اچھا لام کے اوپر بھی پیش. لام کے اوپر پیش یہ نظر آ رہی ہے، اور آگے واو ہے اور آگے الف ہے ضروری. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کو آپ لوگوں نے بٹھا لینا ہے نظروں میں بھی اور دماغوں میں بھی. یہ فعلو، جس کے اوپر زبر ہوگی پہلے اسے کہتے ہیں فا کلمہ، اسے کہتے ہیں عین کلمہ، اس کو کہتے ہیں لام کلمہ. میں آپ کو اتنی اس میں نہیں لے جاتی مشکلات میں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پہلا جو لفظ ہوگا اس پہ زبر، دوسرے لفظ پہ بھی زبر، تیسرے پہ پیش ہوگی. ظالمو، دیکھیں زا اس کے اوپر بھی زبر، لا اس کے اوپر بھی زبر، مو میم کے اوپر پیش اور آگے واو. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آیا؟ اچھا لگ رہا ہے نا اس طرح؟ ٹھیک ہے. چلے، ظالمو ہو گیا جی. پھر آیا انزلنا. انزلنا، یہ نزلنا بھی ہو سکتا ہے، تو انزلنا یہ اس میں چار ہیں نا لفظ. ٹھیک ہے. ہاں یہ ویسے نزلنا، نزلہ، نزلہ کیا ہوتا ہے؟ نازل ہونا. ٹھیک ہے نا. تو وہ انزلنا یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ہے؟ یہ متکلم. شاباش، متکلم کا صیغہ. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب آگے صیغہ آپ چھوڑ دیں. صیغہ اگر نہیں سمجھ میں آ، یعنی کہ اس کو، یعنی جو اس کی بناوٹ ہے نا اس کو صیغہ ہم کہہ دیتے ہیں. یعنی بناوٹ ہی سمجھ لیں. اب میں چھوڑ دیں، میں اسی لیے اس طرح کے اوکھے اوکھے لفظ نہیں یوز کرتی کہ آپ اس میں نہ کنفیوز ہو جائیں جا کے. وزن سمجھ لو، یعنی ایک کیا ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ بھی تم لوگوں کے لیے مشکل بات ہے، بٹ جو اس کے آپ سمجھ لیں، عراب سمجھ لیں کہ جو عراب ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کون سا کس کے بیچ میں ہے، یہ کس کے انڈر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. چلیں. اچھا سیگے بھی پھنس گئے، سیگے میں نہ پھنسیں آپ لوگ. اسی لیے میں اس طرح کے مشکل لفظ بولتی ہی نہیں ہوں، لیکن یہ کہیں کسی جگہ ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے پھر مجھے بولنا پڑتا ہے. بٹ یہ ہے کہ دیکھیں میں اتنی سمپل اس کے اندر کروا رہی ہوں آپ کو کہ آپ لوگ بالکل پہلی دفعہ شروع کی ہے نا یہ کلاس عربک کی، پہلی دفعہ لی ہے، اور پھر بھی آپ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ اسی لیے کہ میں آسان الفاظ میں بات کرتی ہوں، اس کی وہ ٹرمینالوجی نہیں بولتی. ٹھیک ہے جی. قلنا، یہ ہے جی 60 سورت کی. وَإِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا. فا کو تو چھوڑ دیں، فا تو وہی ہے نا حرف، متکلم جمع کا صیغہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے کہہ رہے ہیں. شاباش، ویری گڈ. بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ. قَدْ عَلِمَ. اب اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے.
بتائیں عالمہ کدھر لکھا ہے؟ یہ ہے جی یہ ہے 60th آیت ہے. ہاں قد عالمہ. نیچے اگر آپ چلے جائیں گے بالکل آخری لائن پہ تو آپ کو نظر آیا کہ کبھی کبھی یہ درمیان والا کلمہ زیر بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ پیش بھی ہوتا ہے. عین کلمے کے اعراب بدل سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سب سے اینڈ والی لائن جو ہے یہ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی اس میں. کیسے کریں اس کو تو آئے گی. یہ والی لائن نظر آنی چاہیے. دس از ویری امپورٹینٹ. ایسے ٹھیک ہے یہ ایسے چل اب آ رہا پورا آ رہا. یہ دیکھیں یہ میں نے جان بوجھ کے یہ والا نکالا تھا عالمہ کا لفظ تاکہ آپ لوگوں کی اس میں بھی کلیئرٹی ہو جائے. یہ دیکھیں میں نے اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے فرحہ کبرا. عین کلمے کے اعراب بدل سکتے ہیں کئی دفعہ ماضی کے اندر. یہ فعالہ ہے نا میں نے کہا جس کے اوپر زبریں ساری پڑی ہوں گی وہ ہوگا. اس میں کئی دفعہ یہ عین کلمہ اسے کہتے ہیں درمیانہ کلمہ. درمیانے والے لفظ کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے اور درمیانے والے لفظ کے اوپر پیش بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے تو عالمہ کیا ہوا یہ فرحہ میں نے بتایا ہوا ہے. تو عالمہ پھر کیا ہوا کون سا والا بنا واحد کا. شاباش واحد کا وہ بنا. ٹھیک ہے اگر کبرا ہوتا تو وہ بھی واحد کا ہی ہوتا. ٹھیک ہے پھر آگے سارا وہی چلتا. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں شاباش. مشربہ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین فاذا قلتم مذکر حاضر کا جمع. شاباش مذکر حاضر کا جمع کا صیغہ. فالتن کل تن اگر ہو جائے کل تن مؤنث حاضر کا ہو جائے گا صیغہ. ٹھیک سمجھ میں آ گیا. چلیں جی آگے چلتے جائیں ہم. ہاں جی یہ آیا ہے جی 61 آیت ہے بڑی لمبی ہے. 61 آیت ہے بڑی لمبی ہے. اس کے اندر ہے سألتم ما سألتم. سألتم فوراً آپ کے دماغ میں اس کی آواز ہاں شاباش گونجنی چاہیے. فعلتم ہاں جی سألتم فعلتم. نہ یہ فعلتم نہ ہو سکتا ہے نہ فعل نہ ہو سکتا ہے نہ فعل نہ ہو سکتا ہے نہ فعلو ہے. یہ کیا ہے فعلتم. ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہو گیا جی. سألتم باؤ یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوئے گا لیکن باؤ بتائیں شاباش. ان سب میں سے کس کے ساتھ وہ ملتا ہے باؤ. شاباش ویری گڈ. اس کی ساؤنڈ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو جو ساؤنڈ ہوئے گی وہی آپ کو بتا دے گی کہ یہ کون سا ہے. اس کا مطلب کیا ہے باؤ کا مطلب ان سب نے اپنے اوپر اوڑھ لی. ان سب نے اپنے اوپر اللہ کے غضب کو اوڑھ لیا. نہیں سمجھ میں آئی کیا بات ہے. ٹائم بہت ہو گیا. ہاں دیکھ لیں 33 منٹس. بس ٹھیک ہے جی ہم یہیں تک جاتے ہیں. آئی نو کہ آپ لوگوں کو کام ہوتے ہیں بہت سارے تو لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو مائنڈ میں رکھا ہے. اس کی ساؤنڈ کو مائنڈ میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا وہی سیگا اس کو کہتے ہیں کون سا سیگا. ٹھیک ہے جی چلیں پھر اللہ حافظ جی. اس کو بھی یہی سمجھ کریں.